لوکا کی انجیل کے اس باب کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ہمیں مختلف لوگوں کے رویے نظر آتے ہیں اس صلیبی واقعہ کے دوران، جب خداوند یسوع مسیح اس سارے واقعہ میں سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی آیت سے دیکھیں تو سب سے پہلے پلاطوس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کے پاس لے کر آتے ہیں، لیکن پلاطوس جو ہے وہ اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے جو ان کی عملداری کا حاکم تھا۔ 8ویں آیت میں ہم ہیرودیس کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ پلاطوس سے ہمیں تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ شروع میں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، وہ بڑے عرصہ سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے اس چاہت کا اظہار بھی کیا، لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس کی کسی بات کا جواب اسے نہیں دیتے تو اس کا رویہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 13ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو سردار کہن اور جو یہودی لوگ ہیں ان کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ پچھلے ابواب سے جب سے وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کی کوشش میں تھے ان کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ جو شرع کے عالم تھے، فقیہ فریسی تھے، وہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو پنسا کر کسی طرح سے پکڑ کر وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اس کیفر کردار تک لانا چاہتے تھے جو ان کا پرپس اور مقصد تھا، اور ان کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اب وہ رومنز کے ساتھ مل کر تو خداوند یسوع مسیح کو ذلیل اور اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں 27ویں آیت میں ایک اور طرح کا رویہ ملتا ہے، اور وہ یہودی قوم کی عورتوں کا ہے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اس دکھ کے موقع پر وہ پریشان ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور وہ پیٹتی ہیں، اور وہ رو رو کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ تو یہاں پہ ہم ان کا رویہ جو ہے وہ دوسروں سے فرق ہے، ان کے اندر کوئی ایسی ریاکاری نہیں، وہ دکھ کی وجہ سے اپنے مسیحا کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر، اس دکھ اور کرب کے عالم میں دیکھ کر، وہ ایک نیچرل چیز تھی کہ اپنے مسیحا کو جو کچھ کرتے وہ دیکھتی، اپنے مسیحا سے ان کی محبت تھی، اس وجہ سے وہ روتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد 32ویں آیت میں ہمیں 2 آدمیوں کا رویہ ملتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے تاکہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں، اور جو حوالہ میں نے آپ سے 39ویں آیت میں پڑھا وہاں پر ہمیں ان دونوں آدمیوں کا رویہ نظر آتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا بھی رویہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیسا تھا۔ صرف لوکا طبیب جو ہے وہ اس ڈاکو کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے اس کا رویہ نیگیٹو نہیں تھا بلکہ پازیٹو تھا، اگرچہ اگر آپ متی کی انجیل کا 27واں باب پڑھیں یا مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر ہمیں دونوں ڈاکوؤں کا رویہ ایک جیسا ہی ملتا ہے، اور وہ کیا تھا کہ دونوں ہی خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے۔ لیکن لوکا آگے فرق اینگل سے بیان کرتا ہے، اور اس نے اس کو اور ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ یہ دوسرا ڈاکو جو ہے جس کا رویہ آج دوپہر آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا رویہ اب بدل جاتا ہے، اور اس کا رویہ اب نیگیٹو نہیں رہتا، اور وہ اب خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کرنے کی بجائے اب وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے، پہلی بات تو وہ اپنے اس ساتھی کو بھی ڈانٹتا ہے کہ ہم تو اپنی سزا جو واجبی ہے، جو کام جو گناہ ہم نے کیے ہیں ہم ان کی سزا برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر کیوں تو اس پر لعن طعن کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہم اس ڈاکو کے رویے میں دیکھیں تو وہ ہے پہچان کی، یعنی اسے خداوند یسوع مسیح کے نام کا مکاشفہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اگرچہ اگر آپ دوسری اناجیل میں پڑھیں تو شروع میں وہ بھی لعنت کرتا ہوا خداوند یسوع مسیح پر نظر آتا ہے، لیکن جیسے اسے خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہوئی، اور پہچان بھی یسوع نام کی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ یہاں پر بغور اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کو لارڈ یا خداوند نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا، یاد کرنا۔ یہ بڑا زبردست مکاشفہ اس پر ہوا تھا۔ اگر آپ متی کی انجیل کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو وہاں پر جتنے بیمار اور جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے رہے وہ اس کو اے خداوند یا ابن آدم کے نام سے پکارتے۔ میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ موقع ہے
کہ نجات کے لیے جو کسی شخص نے التجا کی ہے یسوع نام کی، تو یہ وہ ڈاکو ہے جو مرتے وقت اس پر یہ مکاشفہ ہوا، اور بالکل 11th آور اس پر یہ مکاشفہ ہوا کہ وہ یسوع نام کو جان سکے۔ کیا مکاشفہ یسوع نام کے اندر تھا؟ جب فرشتے نے پیش گوئی کی، مریم کے پاس آیا تو کیا پیغام مریم کو دیا کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا، اور آگے کیا ہے؟ اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نام کے مکاشفے کے اندر گناہوں کی نجات اور مخلصی کا مکاشفہ تھا جو اس مرتے ہوئے ڈاکو کو ملا، اور جب اس نے اس کا یقین کیا اور ایمان لایا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کیا بپتسمہ لیے بغیر بھی لوگ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بحث یہ نہیں، بلکہ نقطہ اس میں سیکھنے کا یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر کوئی تائب دل کے ساتھ اپنے مسیحا کے پاس آ جاتا ہے، گناہوں کی معافی اور مخلصی کا مکاشفہ اسے مرتے وقت بھی مل جاتا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے مسیحا کے پاس آتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور رویہ ہم اس ڈاکو کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور وہ تھا کنفیشن کا، اقرار کا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم واجبی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ معصوم ہے اور اس شخص نے کچھ نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہ معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لیکن بشرط یہ کہ کوئی شخص طائب دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ معافی حاصل کرنے کے لیے مسیح کے پاس آئے تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کی معصومیت کو بھانپ لیا، اور خداوند یسوع مسیح کی صفات میں ایک اور بہت بڑی صفت یہ تھی کہ وہ معصوم ہے۔ رات کو بھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی عملی زندگی سے کیا اور وہی کچھ سب کو سکھایا۔ ان صفات کے اندر ایک خداوند یسوع مسیح کی بڑی بات تھی کہ وہ بے گناہ تھے۔ اگر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت کو غیر اقوام کے ساتھ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی جاننا چاہیں تو ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا۔ اس کے بارے میں پطرس کے پہلے خط کے 2 باب کی 20 سے 25 آیت پڑھ لیں تو 22 آیت میں لکھا ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔ اور دوسری بات اس کے جو کریکٹر میں خاص تھی، معافی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا۔ سنٹینس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر، پلورل سیگا ہے، جمع سیگا ہے، اور آگے لکھا ایک بھی گالی نہ دیتا، اور نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا۔ تو یہ بڑا زبردست خداوند یسوع مسیح کی صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ نہ تو وہ گالیاں کھا کر ایک بھی گالی کسی کو دیتا، اور نہ وہ دکھ پا کر کسی کو تھریٹ کرتا۔ بہت دفعہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو گالی نہ دے سکیں تو شاید ہم تھریٹ اس کو ضرور کر دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے رویے سے اور اس ڈاکو کی اس پہچان سے جو اسے ہوئی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، یہ بڑی زبردست تھی کہ وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا تو بھی وہ سزا پا رہا تھا۔ ایک اور اس ڈاکو کے رویے کی زبردست بات یہ ہے کہ اگر ہم تھرو آؤٹ اس سارے پروسیس میں دیکھیں تو سب لوگ، پطرس سے لے کر جو بڑا دعوے دار تھا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، پطرس سے لے کر سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس آخری لمحے کے اندر یہ ڈاکو ہمیں خداوند یسوع مسیح کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ کنڈیم کرتا ہے اس دوسرے ڈاکو کو اور خداوند یسوع مسیح کی فیور کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو اس ڈاکو کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکستہ دل اور غریب دل کا غریب تھا۔ کیسے کوئی شخص جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور مخلصی حاصل کر سکتا ہے، کیسے دل پر خداوند یسوع مسیح نگاہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ 23ویں باب کی پہلی آیت سے آنورڈ اگر آپ پورا باب پڑھیں تو آپ کو مختلف رویے ملتے ہیں، مختلف موڈز لوگوں کے ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح بخوبی ہمارے موڈ سے، ہمارے رویوں سے
انر حلقے میں جو کچھ ہم مسیح کے لیے رکھتے ہیں یا ہمارا ایمان ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو بھانپ سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس ڈاکو کا جو رویہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو پہچان لیا۔ ریاکار یا بناوٹی طور پر اگر کوئی معافی مانگتا یا یہ ڈاکو معافی مانگتا تو شاید اس کے لیے خداوند یسوع مسیح یہ وعدہ نہ کرتے۔ میرے اور آپ کے لیے اس ڈاکو کے رویے سے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ میرا اور آپ کا رویہ آج خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یا ہم سچے دل اور صاف دلی سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، یا ہمارے دل کا رویہ ایسا ہے کہ مسیح ہم پر بھی نگاہ کرے؟ یسایہ کی کتاب اس کا 66واں باب اور اس کی دوسری آیت میں ایک بات لکھی ہے کہ کیسے شخص پر خداوند یسوع مسیح نگاہ کرتا ہے۔ ہیکل بنانے کی بات ہو رہی تھی تو خدا نے آسمان پر سے نگاہ کر کے کہا کہ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہی ہاتھ نے نہیں بنائیں اور یہ یوں ہی موجود نہیں ہوئیں؟ اور آگے دوسری آیت میں خدا کہتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا جو دل کا غریب اور شکستہ روح ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے آج صبح اس ڈاکو کی زندگی سے کہ وہ مرتے دم اس کو یہ مکاشفہ ہوا اور وہ شکستہ روح اور غریب دل ہو کر وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی بانپ لیا۔ اور پہاڑی واز کے اندر جو پہلی ہی مبارکبادی ہے وہ دل کے بارے میں ہے۔ 5واں باب اور اس کی 3ری آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو دل کے غریب ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ اس شخص کی زندگی میں پورا ہوا۔ اور آخری آیت جو خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کے لیے گریک ورڈ پیراڈائسس استعمال ہوا ہے۔ پیراڈائسس کا مطلب ہے باغ، اور یہ وہی کانسیپٹ ہیں جو پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب کے 2 باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو خدا نے باغ عدن کے جو باغ لگایا اور اس میں آدم اور حوا کو رکھا، اور اس کا کانسیپٹ پیراڈائز کا، جنت کا، اسی باغ سے ہے۔ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا ماخذ ہے، وہ پرشین ورڈ ہے اور وہ بھی باغ ہے، اور اسی سے آپ کا جو گریک ورڈ پیراڈائسس ہے اور اسی سے انگلش ورڈ پیراڈائز ہے۔ اور ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ وہ باغ یا پیراڈائز کیسی جگہ تھی۔ باغ عدن خوبصورت پلیس تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آدم اور حوا کو بنا کر رکھا، لیکن آدم اور حوا کی نافرمانی سے وہ اس خوبصورت باغ اور خوبصورت جگہ سے نکال دیے گئے اور لعنت کے نیچے آ گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس نافرمانی کا کفارہ دے کر صلیب پر یہ ثابت کر دیا اور اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ دے دیا، یہ وعدہ کر کے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پرانے نئے عہد نامے میں 1-2 اور جگہ پر بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 12واں باب اور اس کی 4 آیت، خدا کا بندہ پولس جو ہے یہ مکاشفوں کا اور رویا کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں اور وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان کے لیے جو انگلش ورڈ یوز ہوا وہ پیراڈائز، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ پالوس جو ہے اس بندے کا نام نہیں ہے، یہ پولس شاید خود تھا اور اس کو اس پیراڈائز میں، ہیون میں جانے کا تجربہ ہوا اور اس نے وہ چیزیں دیکھیں، کہتا ہے کہ جن کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کا بندہ پولس یہ کہتا ہے کہ جسٹ امیجن کہ وہ پیراڈائز کیسی خوبصورت جگہ ہوگی جس کا ذکر ہمیں باغ عدن میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کو پانا، اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو، جو خالق اور مالک ہے اس کو نہ پہچانا، لیکن اس مرتے ہوئے ڈاکو نے اس کی پہچان اور معرفت حاصل کی، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، یا آج اس جگہ پر بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص جس نے آج تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، فردوس اگر اتنی خوبصورت جگہ ہے جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب، اگر آپ فردوس کے بارے میں اور جانکاری کرنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کا 21واں باب سارا پڑھ لیں،
تو وہاں پر ہمیں اس کی ایک تصویر ملتی ہے. پولس خدا کا بندہ یوحنا یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی اور ایک نئے شہر یروشلم کو اس شہر میں اترتے دیکھا. اور پھر اس شہر کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ شہر کیسا ہے, اور پھر اس شہر کی جو لائف ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. لکھا نہ وہاں موت رہے گی, نہ ماتم, نہ غم, بلکہ وہ ہمارے سارے غم, سارے ماتم جو ہے وہ خوشی میں بدل دے گا. تو یہی کچھ اس ڈاکو کے ساتھ ہوا. مرتے دم جب وہ اس حالت میں تھا, جان کنی کی حالت میں تھا, تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دیے اور اسے اپنے ساتھ فردوس میں لے گئے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشیں.